میرے دانتوں سے خون آتا ہے، کیا یہ خون پاک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میرے دانتوں سے خون آتا ہے، کیا یہ خون پاک ہے؟ بھائی دیکھو، اگر اتنی مقدار میں خون ہے نا کہ آپ کے تھوک پہ خون حاوی ہے، مطلب ریڈ کلر کا بالکل تھوک آپ کا باہر آتا ہے، تو اس سے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر تھوک حاوی ہے خون پہ، پیلا سا ہلکا سا کچھ اس میں رنگت آ گئی تھوک میں، تو پھر آپ کا وضو بھی ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اتنی مقدار میں خون بہ رہا آپ کے مسلوں سے کہ آپ اگر تھوک نمٹائیں ایسا کہ جیسے کلی کرتے ہیں اور زیادہ خون نظر آئے، تو بالکل وضو ٹوٹے گا۔ جی ان کا سوال یہ ہے، حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب کو طلاق کیوں دی؟ بھائی دیکھو، روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ان دونوں کے مزاج نہیں ملے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ غلام زادہ تھے، غلام تھے، اور یہ ایک قریش کی مطلب بہت بڑے خاندانی خاتون تھی حضرت زینب، انہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتی، تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گئے تھے اور اکثر جھگڑے سے رہتے تھے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح جو ہے وہ فسخ کرا دیا تھا، ختم کرا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے آسمانوں میں ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا، جو قرآن کی آیت موجود ہے۔ جی کیا نماز میں کہیں غلطی پر ایک ہی سجدہ سہو ہوگا؟ ان کا سوال ہے، نماز میں کئی غلطیاں ہوں، کیا ایک ہی سجدہ سہو ہوگا؟ بالکل بھائی، اول تو اتنی غلطی یار نماز میں ہو رہی، اس کا مطلب دھیان آپ کا کہیں اور ہے، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ نماز دوہرا دیں۔ لیکن پھر بھی میں جواب آپ کا یہی ہے کہ کئی غلطیوں میں بھی ایک سجدہ سہو ہے۔ جی جماعت میں لوگ جاتے ہیں، اپنے گھر کا دھیان نہیں رکھتے، تو جمع میں جانا زیادہ ضروری ہے یا اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کرنا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا۔ میرے پاس اکثر آتی ہیں عورتیں اور زکوٰۃ مانگتی ہیں کہ جی ہمارے میاں کو 4 مہینے ہوئے گئے اور بچوں کے لیے راشن نہیں ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اپنے ہسبینڈ اپنے بیوی بچوں کی کفالت چھوڑ کے جماعت میں جانا آپ تصور نہیں کر سکتے، نہ تو نبی کی سنت نہ صحابہ کی سنت۔ اس لیے مزدوری کریں، اپنے گھر کے لیے راشن اکٹھا کریں۔ حج تک کے لیے تو یہ کہا کہ اگر 40 دن کا راشن ہو اپنے بچوں کے لیے تب جا سکتے ہو۔ حج جو فرض ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، تو اس لیے بچے اس طرح کی حرکتوں سے اور اپنے گھر کی کفالت کریں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، خوش کریں اللہ کو نہ کہ لوگوں کو۔ یہ نہیں کہ میں نے تو تشکیل میں نام لکھوا دیا، میرا تو لسٹ میں نام ہے، مجھے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، بندوں کی نہیں خوشنودی حاصل کرنی۔ ہاں اگر آپ کے پاس فراوانی ہے پیسے کی اور 40 دن کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں جماعت میں، جائیں، اپنے بچوں کے پیچھے آپ کفالت کے لیے پورا سب کچھ پیسہ بھی اور ان کے لیے لانے لے جانے کے لیے ڈرائیور بھی سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ۔ ورنہ آج کل کا ماحول جوان بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس طرح 40 دن تک بے باپ کا چھوڑ کے جانا میرے نزدیک بالکل جائز نہیں۔ ان کا سوال یہ، ہاف آستین کی شرٹ میں اگر بغیر ٹوپی کے مستقل نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی، کیونکہ سطر جو مرد کا بتایا اللہ نے، یہ مرد کے لیے جواب دے رہا میں، عورتوں کے لیے نہیں۔ عورت کا تو پورا جسم سطر ہے، اسے سر بھی ڈھکنا پڑے گا اور بازو بھی ڈھکنے پڑیں گے، لیکن مردوں کے لیے سطر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک، اور ایک حدیث میں حضور نے کہا نماز میں کندھے بھی ڈھک لیا کرو، تو ہاف آستین میں اس کے کندھے ڈھکے ہوئے ہیں، سر کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، تو اس لیے بنا ٹوپی کے مستقل نماز پڑھے، ہاف آستین میں پڑھے۔ یہ ہمارے یہاں زیادہ شدت ہے ان چیزوں میں، مچھر چھانتے رہتے ہیں، ہاتھی نکل جائیں، سود کا سارے کاروبار کریں گے، ہاف آستین والوں کو مسجد سے باہر کر دیں گے، بنا ٹوپی والوں کو سب سے باہر کر دیں گے۔ ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں آپ بتاؤ، آپ کو کیا دل چاہ رہا؟ پورا وضو کرنا ہے، وضو کا مطلب شروع سے لے کے آخر ہے، اگر بیچ میں آپ کو ری خارج ہو گئی تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہے۔ ہاں جی، یا ہر بار کلمہ پڑھنے پر، محمد نام آنے پر یا قرآن میں نام آنے پر درود پڑھنا ضروری ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا۔ کیا ہر بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پہ درود پڑھنا ضروری ہے؟ مطلب کلمہ پڑھنے پہ؟ ہاں، کیونکہ نبی کی جو حدیث ہے نا، وہ یہ فرمایا حضور نے کہ میرا نام سنو اور اگر تم اس پہ درود نہ بھیجو مجھ پہ تو تمہاری ہلاکت ہو، یہ اس کا مفہوم ہے حدیث کا۔ اس میں سننے کی بات کہی گئی، یہ بات کر رہے ہیں درود پڑھنے کی، پڑھنے کے لیے کوئی بھی حدیث نہیں ہے، تو اس لیے پڑھنے پہ درود پڑھنا، کلمہ پڑھنے پہ نبی کا نام، آپ نے محمد رسول اللہ کہا، نبی کا نام آیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کہہ رہے تو مستحب ہے، سنت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔
मुस्तहब कहते हैं उसे कि आप करोगे तो सवाब, नहीं करोगे तो कोई गुनाह नहीं। आपकी शर्ट में नमाज पढ़ना पहली सफ में फरिश्तों को दिक्कत होगी? इनका सवाल ये है कि हाफ शर्ट में पहली सफ में नमाज पढ़ने से क्या फरिश्तों को दिक्कत हो? भाई जिसने ये बात बताई उसने फरिश्ते देखे होंगे, मैंने तो देखे नहीं। मेरे नज़दीक तो जब अल्लाह को दिक्कत नहीं है, रसूलुल्लाह को दिक्कत नहीं है, तो फरिश्तों को तो क्या दिक्कत होगी? उस टाइम जो सहाबत है ना, अगर मैं उनका खाका खींच दूँ आप रोने लगोगे। इतने कपड़े भी थे उनके पास कि तन ढक लें। आस्तीन ने ढकना तो बहुत, ये तो असल में इनके मोटे मोटे पेट हो गए ज़काते खा खा के। इनके पास ऐसे ऐसे कपड़े हुब्बे डुब्बे आते हैं, इसलिए इस तरह की बातें निकालनी। साहब अगर खाका खींच दूँ ना मदीने के तो रो पड़ोगे सारे। इतने पेबंद होते थे कपड़ों पे, पूरा तन ढकने को तो कपड़ा नहीं होता था। आस्तीन ने तो कहाँ से ढकते हो? हाँ जी। जैसे पहली सब में बच्चों को पीछे हटा देते हैं लोग, सही है? इनका सवाल ये पहली सबसे बच्चों को हटाना पीछे ठीक है? बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से नाजायज़ है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज पढ़ा रहे और हज़रत हसन और हुसैन उनकी पीठ पे चढ़ गए। हज़रत उमामा उनकी टांगों के बीच में वो निकल गए जब वो रुकू में गए, तो वो तो पहली सबसे भी आगे हैं। ये तो सब इन्होंने अपने आप बना ली। टाइम देख लो भाई। दो सवाल रह गए। नमाज के बीच में तेज पेशाब या री आने लगे तो क्या नमाज तोड़कर दोबारा पढ़े? ये भी हर घर की कहानी है भाई, सबके साथ होता है कि नमाज के बीच में मान लो तेज पेशाब आने लगा या री बनने लगी बहुत ज़्यादा, तो क्या दोबारा उसे तोड़ के वज़ू को दोबारा नमाज पढ़े? बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, वरना आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी। फ़र्ज तो आपका अदा हो जाएगा अगर आपने उसी तरह तेज़ पेशाब में या बहुत ज़्यादा री खारिज आने पे आपने नमाज पूरी भी कर दी ना रोक के, तो आपकी नमाज फ़र्ज अदा हो गया, लेकिन वो नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी। और अगर आप जानबूझ के हर बार इसी तरह करते हैं तो आप गुनहगार भी होंगे कि आप नमाज की बेहुरमती कर रहे हैं। फिर आपका ध्यान अल्लाह पे नहीं लगा रहेगा, बल्कि आपके अपनी हाजत पे लगा रहेगा। इनका सवाल ये है कि किसी महफिल में बैठे जितनी बार नबी का नाम आएगा मोहम्मद, क्या उतनी बार ही दरूद पढ़ना ज़रूरी है? नहीं भाई, आपने अगर एक बार भी पढ़ दिया तो आपकी वो जो आपके ऊपर वाजिब था मामला वो पूरा हो गया। लेकिन आप जितनी बार पढ़ेंगे तो मोहम्मद ऐसा मीठा नाम है, आप कह के देखो, एक तस्वीर पढ़ो मोहम्मद 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 मोहम्मद, शीरी आने लगेगी, मुंह में मीठा बनाने लगे। तो जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो या दरूद पढ़ोगे उतना ही मजा है। मतलब सवाल यह है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो मेराज की ज़रूरत क्यों पेश आई? इनका सवाल ये, जब अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है तो मेराज की ज़रूरत क्यों पेश आई? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा इल्मी सवाल है मेरे भाई। वाकई अल्लाह अपने इल्म के हिसाब से हर जगह मौजूद है, लेकिन जिस साल मेराज अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को दी है उस साल ऐसे ऐसे गम पड़े हैं नबी पे कि आपको अगर मैं खाका खींचूँ उस साल का तो आप भी रोने लगेंगे मेरे साथ। जो ऐसी गमख्वार बीवी जिसने हमेशा साथ दिया, अपने माल से जान से बच्चे दिए, घर बसाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत की, उनकी डेथ हुई उसी साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जेल हुई भी थी, क्या वो जो मुहासरा हुआ था ना, शेर अबू तालिब कहलाता है, वो आखिरी साल वही था। जो अबू तालिब साहब थे हुजूर के चचा, उनकी डेथ भी उसी साल हुई। और हुजूर को जो निकाला किया गया था ना वहाँ से, ताइफ चले गए अगर वहाँ पत्थर खाए, वो भी उसी साल हुआ। इतने गम जब अल्लाह ने देखे कि मेरे नबी पे पड़े तो लाड में अपने पास बुलाया, लाड करने के लिए अपने लाड लेगा, वरना अल्लाह को या रसूल को कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर अपने दीदार दिए, अपने आप से बातचीत कराई और अब तोहफे दिए। नमाज का तोहफा है, मतलब बहुत सारे तोहफे हैं, ये हदीसों में है कि इंशाअल्लाह बयान करूँगा। तो ये वजह थी मेरे नज़दीक कि जब गम बहुत ज़्यादा पड़े, कुरान की आयत है कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो उसके बाद भलाई है, हर बुराई के बाद भलाई है। उसरी युसरन आपने आयत पढ़ी होंगी, वो जो आयतें हैं। तो इतनी सारी परेशानियों के बाद जब अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने नबी का लाड करूं तो अपने पास बुलाया और फिर लाड किया, महराज अता की, नमाज अता की, वहाँ बहुत सारी नेमतें अता की, नबियों से मुलाकातें कराई, नबियों से इमामत कराई, बुर्राक दिखाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र कराया। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतने कलील अरसे में इतना तवील सफ़र पूरी कायनात में कभी नहीं हुआ जैसा मेराज का सफ़र हुआ कि जब नबी गए तो बिस्तर गर्म था, जब आए तब भी बिस्तर गर्म था। पूरी कायनात घूमने के बाद जो कुंडी हिलती हुई छोड़ के गए थे उसी तरह वो कुंडी हिल गई। मैंने तो ये तक लिखा, जो आशिक़ रसूल हैं उन्होंने ये कहा अपने जुमलों में
کہ نبی سے ہی کائنات کی سانسیں چلتی ہیں، وقت چلتا ہے. اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، وقت رک گیا، کنڈی اسی طرح چلتی رہی، بستر اسی طرح گرم رہا، اور نبی جب واپس آئے تو پھر وقت شروع ہو گیا. اس بیچ میں وقت چلا ہی نہیں، سیکنڈ منٹ کچھ نہیں چلے جب تک نبی اس کائنات میں نہیں تھے. نبی ہمارے بیچ میں موجود ہیں آج بھی اپنے تعلیمات کے ذریعے، اسی لیے وقت چل رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو دیکھا. ان کا سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کو دیکھا تھا؟ کچھ روایتوں میں اللہ کو دیکھا تھا، کچھ صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی تجلی دیکھی، اللہ سے بات چیت کی. قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس پہنچے تو نہ ان کی نگاہ بہکی بلکہ حد میں رہی. اللہ سامنے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کچھ دکھانا تھا اتنا دکھایا. کہ سورہ نجم کی آیت ہے، آپ پڑھو گے کہ نہ بہکی اور نہ حد سے نکلی. اور اس سے دونوں باتیں نکلتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو یا تو تجلی دیکھی حضور کی، اللہ کی نور دیکھا، اور یا صرف بات. پکے طور پہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ نبی نے اس بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں بتائی. کیا امام صاحب کے پیچھے ساری تکبیریں پڑھنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ کیا امام صاحب کے پیچھے ساری تکبیریں پڑھنا ضروری ہے؟ بالکل بھائی، اگر آپ دلی دل میں پڑھو گے تب بھی کام نہیں چلے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی. جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں تو اللہ اکبر، صرف جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں تب آپ کو ربنا لک الحمد کہنا ہے. ان کے پیچھے اپنی اگر نماز آپ پڑھ رہے تو اس میں آپ کو دونوں کہنے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، لیکن امام کے پیچھے آپ صرف اتنا کہیں گے. میرے خیال میں آج کا یہ آخری سوال تھا، باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے کیونکہ دیر ہو گئی. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو رحمت